سب کہتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ مجھے بھی بیٹی کی بڑی چاہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 2 بیٹے دیے تو میں نے بیٹی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لی اور دوسرے بیٹے کی پیدائش کے 4 برس بعد ایک ننھی پری کا تحفہ میری گود میں ڈال دیا۔ اس خوبصورت عنایت پر میں پھولی نہ سماتی تھی۔ بیٹی کی صورت دیکھتی تو اتنا پیار آنکھوں میں امڈ آتا کہ وہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں سے بھی زیادہ اہم لگنے لگتی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ بیٹیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ نازک مزاج اور حساس ہوتی ہیں، تبھی ان کا خیال بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی جو اولاد سب سے چھوٹی ہو وہ ماں باپ کا دل زیادہ لبھانے لگتی ہے۔ میری بیٹی زویا بہت منموہنی سی تھی، صرف خوبصورت ہی نہیں ذہین بھی بلا کی تھی۔ بچپن میں جب توتلی زبان میں پیاری پیاری باتیں کرتی تو ہم ماں باپ دونوں ہی اس پر صدقے واری ہوا کرتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کے نام فرمانبردار اور تابع دار رکھے، کیونکہ میری خواہش تھی کہ یہ دونوں بچے ہمارے فرمانبردار اور تابع دار ہوں، وہ ہماری ہر بات مانیں، ہر حکم بجا لائیں۔ میرے بچے اپنے نام کی طرح بالکل ویسے ہی نکلے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ نیک اور صالح بھی تھے، ہمارا کوئی حکم نہ ٹالتے تھے۔ میرے شوہر اچھے بزنس مین تھے، انہوں نے کافی محنت سے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ اپنے والد کی طرف ورثے میں مجھے ایک مکان منتقل ہوا اور دو دکان انہوں نے اپنی محنت سے بنا لی۔ اس طرح ایک آبائی گھر کے علاوہ ان کی ملکیت میں 2 دکانیں آئیں، کرائے سے کچھ آمدن ہو جاتی۔ زویا گھر میں سبھی کی لاڈلی تھی، دونوں بھائیوں کی آنکھوں کا بتارا تھی۔ بھائی اپنی بہن پر جان چھڑکتے تھے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ہر بات منوا لیتی تھی، ان کی چیزوں پر بھی قبضہ کر لیتی۔ وہ بخوشی بہن کے حق میں دستبردار ہو جاتے کیونکہ وہ ان پر فدا تھے۔ کھلونے، کتابیں، کھانے پینے کی اشیاء غرض زویا ان کی جو چیز چاہتی اٹھا لیتی، اور اس کو نہ تو روکتے نہ ٹوکتے۔ جب تک وہ چھوٹی تھی ہم بھی اسے نہیں روکتے تھے۔ نہ سمجھ ہے، بڑی ہوگی تو آپ ہی سمجھدار ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بڑی ہوتی گئی تو وہ مزید جارحیت پسند ہو گئی۔ احساس ملکیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی مجال ہے کوئی پھر اسے وہ شے واپس لے سکتا۔ بڑے بھائی کے پین ہوتے یا چھوٹے کی کلائی کی گھڑی، اگر اسے پسند آ جاتی تو وہ اسے چھپٹ لیتی اور پھر واپس نہ دیتی۔ وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے، چپ ہو جاتے، اور میرے میاں کہتے کہ چھوڑو اور لے لینا، چھوٹی بہن کا دل نہ توڑو۔ تاہم میں بھی اب محسوس کرنے لگی تھی کہ یہ لڑکی بے لگام ہوتی جا رہی ہے، اسے اپنی منوانے کی عادت پڑ گئی ہے، اپنی ہر خواہش کو پورا کروانا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ کبھی اگر اس کی فرمائش پوری نہ ہوتی تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ میں اب خوف زدہ رہنے لگی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ عادت آگے چل کر اس کے حق میں بری ثابت ہو سکتی ہے۔ ماں باپ بہن بھائی ہر قدم پر اس کے ساتھ رعایت برتتے تھے، مگر زمانہ تو ایسا نہیں تھا، جبکہ حق ملکیت کو اس نے اپنی فطرت بنا لیا تھا۔ اس کی عمر 16 برس ہو گئی۔ میں زویا کو روکنے ٹوکنے لگی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھو، اور اس طرح بے لگام نہ ہوتی جاؤ کہ تمہاری خواہشات تمہیں کسی گڑھے میں گرا دے، تب صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ ہم سب کو بھی تکلیف ہوگی۔ وہ میری بات نہ سمجھتی بلکہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اگر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتی تو اس کے والد آڑے آ جاتے کہ کیا ہو گیا ہے تم بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کتا ذہن ہو جائے گی۔ میں کہتی کہ یہ بیٹی ہے اور بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اسے بھی تو پرائے گھر جانا ہے۔ آج اگر ہم زویا کو اچھا برا نہیں بتائیں گے تو کل کو یہ سسرال والوں کے ہاتھوں خوار ہوگی۔ مائیں بچیوں کو اونچ نیچ سمجھاتی ہیں، مجھے اسے سمجھانے دو، مگر میرے شوہر ہمیشہ مجھے غلط اور بیٹی کو صحیح کہتے۔ ان کی شے پا کر وہ اور بھی دلیر اور شیرنی ہو جاتی۔ اب میرے بیٹے بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کی بہن ہر وقت زیادتی کرتی ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود بات بات پر ان کی بے عزتی کر دیتی ہے، اور وہ والد کے ڈر سے اسے کچھ نہ کہتے، صبر کر لیتے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، تینوں بچے بالغ اور باشعور ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے گریجویشن کرنے کے بعد والد کی دکان سنبھال لی، جبکہ چھوٹا ابھی پڑھ رہا تھا کہ میرے خاوند بیمار پڑ گئے۔ زویا نے میٹرک کر لیا تھا اور اب وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ علم تھی کہ انہی دنوں میری سوتیلی نند زویا کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئی۔ میرے شوہر اپنی سوتیلی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب میرے شوہر نے اپنی بہن کا مداح سنا تو انکار نہ کر سکے اور ہاں کر دی۔ اس وقت زویا کالج گئی ہوئی تھی، وہ گھر آئی تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ آج والد اور پھپھی نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میں نے زویا کو ڈسٹرب نہ کیا، سوچا کہ سالانہ امتحان سر پر ہے، امتحان ہو لیں تو بتا دوں گی۔ ہماری بچی پھپھی سے بہت پیار کرتی ہے، بھلا اسے اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ سالانہ امتحان ہو گئے، میرے شوہر کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔
انہیں تشویش لاحق رہنے لگی کہ بچوں کی جلد از جلد شادیاں کر دیں، خصوصاً بیٹی کو اپنی زندگی میں ہی اس کے گھر کر دینا چاہتے تھے۔ جب میری بیٹی کے پیپر ختم ہو گئے تو اس کی پھوپھی ہمارے گھر شادی کی تاریخ لینے آ گئی۔ میرے شوہر بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد اس فرض سے سب دوش ہو جائیں۔ انہوں نے تاریخ طے کر دی اور مٹھائی منگوائی تو زویا کو تب علم ہوا کہ اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو اس کا رنگ اڑ گیا، بجائے خوشی کا اظہار کرنے کا وہ ازے حد پریشان ہو گئے اور کہا میری جان، میرا یہاں رشتہ نہ کیا جائے، ابا کو بتا دیا جائے، اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر میں بالکل بھی رضامند نہیں ہوں۔ میں نے کہا بیٹی تم کیوں اپنے کزنز کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہو، جبکہ وہ دیکھا بھالا لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے اور اس میں بظاہر کوئی برائی بھی نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ تمہاری پھوپھی تم سے بہت پیار کرتی ہے اور خوشحال گھرانہ ہے، تمہیں اس رشتے پر کیا اعتراض ہے؟ پر وہ مجھے کہنے لگی کہ پہلے آپ کو دونوں بھائیوں کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، میری باری تو بعد میں آتی ہے، آخر آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میری شادی کی؟ مجھے نہیں، تمہارے والد اور ان کی بہن کو جلدی ہے۔ تمہارے ابا جی دراصل یوں فکر مند ہیں کہ بیمار رہنے لگے ہیں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی کرنا تو ہم تمہاری پھوپھی سے 2 برس کی مہلت مانگ لیتے ہیں۔ میں مہلت کی بات نہیں کر رہی، یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے پھوپھی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ پر آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو بتا دو، کوئی تو وجہ ہوگی۔ بہرحال آپ جانتی ہیں کہ میں بہت ضدی ہوں، آپ کو بتا دوں اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو سچ کہتی ہوں یہ میری ہی نہیں سب کی تباہی ہوگی۔ میں نے بیٹی کے کڑوے تیور دیکھ کر شوہر کو آگاہ کیا، مگر انہوں نے زویا کے انکار کو سنجیدہ نہ لیا۔ بولے آج تک میں اس کی ہر بات مانتا آیا ہوں، کبھی کوئی فرمائش کوئی بات رد نہیں کی، تو آج اسے بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ اس کی پھوپھی کو ہاں کہہ چکا ہوں۔ ویسے بھی تم اس کے انکار کو اتنی سنجیدگی سے مت لو، اس عمر میں لڑکیاں عموماً ایسی باتیں کرتی ہیں، جب شادی ہو جائے گی تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے سمجھ لیا کہ دونوں باپ بیٹی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، میری ایک نہیں چلنے والی۔ باپ جانے اور بیٹی جانے میں خاموش ہو گئے۔ شادی کی گھڑی آ گئی۔ زویا نے بہت وویلا مچانے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ بیٹی دیکھ کر میں بیمار ہوں اور یہ رشتہ میں نے تیرے بھلے کی خاطر کیا ہے، میں نے ہمیشہ تیری ہر بات مانی ہے، اب تجھے میری بات ماننی پڑے گی، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کی یوں منت سماجت کرنے اور گرانے پر وہ خاموش ہو گئی، مگر دل میں کچھ اور ہی ٹھان لیا تھا کہ اس کے تیور اچھے نہ تھے، تبھی میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی روک دیں۔ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کرنے کے بعد گھر بسانے سے گریزاں ہو جائے، لہٰذا پہلے اسے راضی کرنا ضروری تھا۔ خیر زویا آنسو بہاتی پھوپھی کے گھر رخصت ہو گئی اور میرے شوہر نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ایک فرض تو ادا ہوا، لیکن سکھ کا یہ سانس عارضی ثابت ہوا۔ باوجود اس کے کہ پیاری بیٹی کو انہوں نے بہت جہیز دیا، لیکن وہ کسی طور پر خوش نہ ہوئی۔ ابھی شادی کے 1 ہفتہ گزرا تھا کہ سسر کا فون آ گیا، اپنی بیٹی کا سامان لے جاؤ اور بیٹی کو بھی گھر لے جاؤ۔ بصورت دیگر اس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اس فون کو سن کر میرے شوہر گھبرا گئے اور اسی وقت اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ ان کی بہن نے بتایا کہ تمہاری لڑکی بالکل تعاون نہیں کر رہی ہے، میں نے تو اسے اپنی پیاری بھتیجی سمجھ کر بیاہ کر لائی تھی، معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسی بے لچک نکلے گی، گھر کو گھر سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو زبان چلانے لگتی ہے، کہتی ہے دیکھ لوں گی میں تمہیں، بھلا اس طرح گھر بسائے جاتے ہیں؟ بات بات پر مجھے آنکھیں نکالتی ہے، اسے کیا پرابلم ہے آخر؟ میرے شوہر یہ سب سن کر پریشان ہو گئے، بولے بہن زویا یہاں آباد رہے نہ رہے، میں اس کے جہیز کا سامان آپ کے گھر سے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، آپ بے شک اس سامان کو باہر پھینک دیں۔ معاملہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کسی صورت بھی ہماری لاڈلی کو سسرال میں رہنا منظور نہیں۔ ہمارا داماد کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو بسانا چاہتا ہوں، نہ تو میں طلاق کا سوچا ہے اور نہ میں کبھی سوچوں گا۔ میرے شوہر بولے کہ معاملہ مجھے ساس بہو کا لگ رہا ہے، ایسا کرو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، کیا پتہ یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے۔ پھوپھی بھی کہنے لگی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میرا بیٹا آپ کے گھر جانا چاہتا ہے ہم زویا اور داماد کو گھر لے آئے۔ تب ہماری بیٹی کا زیادہ موڈ خراب ہو گیا کہ داماد کو کیوں ساتھ لائے ہیں، کیا داماد ساس سسر کے گھر پر ڈیرے ڈالے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ بہرحال انہیں آئے 15 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ خبر آ گئی کہ پھوپھا جان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ہمارے داماد اور ہم سب کو وہاں پر جانا پڑا۔ 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد ہم چوتھے دن واپس گھر آ گئے۔ زویا بھی اصرار کر کے ہمارے ساتھ آ گئی، لیکن پھر داماد نہ آیا۔ میرے شوہر نے اصرار کیا کہ بیٹی زویا سچ بتا دو کہ آخر کیوں تمہاری اپنی پھوپھو سے اس قدر ٹھن گئی ہے، تمہاری شادی سے پہلے تو وہ تم پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ سن کر زویا کہنے لگی کہ
ذرا پپو کی عدت گزر جائے تو پھر میں ان کے سارے پول کھول دوں گی۔ اس بات پر ہم دنگ رہ گئے۔ پھپھی کی عدت تک زویا نے صبر کیا، بلکہ ہمارے ساتھ شوہر کے ہاں آنا جانا بھی رکھا، اور پھر تقاضا شروع کر دیا کہ مجھے کھلا چاہیے۔ میرے شوہر نے بہت سمجھایا کہ اس کا وہی رویہ جیسا بچپن میں تھا ویسا ہی رہا، جو بات منہ سے نکل جاتی تھی تو پھر وہ پوری کروا کے ہی چھوڑتی تھی۔ بالآخر میرے شوہر تھک گئے اور بولے ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر اس صورت میں مانوں گا اگر تم مجھے اصل وجہ بتا دو گی۔ آخر کیوں کھلا لینا چاہتی ہو؟ کیونکہ تمہارا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارا مسئلہ ساس سے ہے، تو جب تک وجہ نہ بتاؤ گی کھلا کے لیے مجھے قائل نہیں کر پاؤ گی۔ زویا نے تب ایک بڑی بری اور انہونی بات کہہ دی۔ وہ بولی آپ کی بہن کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے، ان کی دوستی ایک غیر شخص سے ہے جس کا علم اتفاق سے اسے ہو گیا ہے، جبکہ گھر کے باقی سبھی افراد اس امر سے ناواقف ہیں، اور میں یہ بغیرتی کا تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں آپ کی پیاری بہن کی تمام برادری میں بدنام کر دوں گی۔ بیٹی کے منہ سے اپنی بہن کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ سن کر تو میرے شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور مجھے بھی یقین نہ آیا کہ باجی جن کے بارے میں کبھی کسی نے شکایت نہیں سنی تھی وہ ایسی ہو سکتی ہیں، بلکہ مجھے تو یقین ہو گیا کہ میری ضدی لڑکی جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اپنی پھپھو پر الزام دھر رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی فطرت کو خوب جانتی تھی، جب اسے اپنی ضد منوانی ہوتی تھی تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بہرحال میرے شوہر بیٹی کی اس الزام تراشی سے ڈر گئے، سوچا کہ یہ جو کہتی ہے کر کے دکھاتی ہے، اور اب جب کہ میری بہن بیوہ ہو گئی ہے، اگر میری بیٹی نے اس قسم کی بے پردگی اڑانا شروع کر دی تو میں ہی نہیں بلکہ میری بہن بھی برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائے گی۔ میرے شوہر نے زویا کی منشا پوری کرنے کی ٹھان لی اور عدالت میں اس کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ یوں زویا نے خلا حاصل کر کے اپنا مقصد پورا کر لیا، پر اس کے بعد میرے شوہر اور ان کی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن دونوں بہن بھائیوں کا رشتہ ٹوٹ جانے کے باوجود میرے شوہر نے سوچا اس طرح بھی اگر میری بہن کی عزت بچتی ہے تو بچا لو۔ خلا کو 6 ماہ بمشکل گزرے تھے کہ زویا نے کہا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا لڑکا کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کب سے ناتا ہے؟ بولی شادی سے پہلے واقفیت ہوئی، میری کلاس فیلو کا بھائی ہے، میں اسے لینے کالج جاتا تھا تبھی ہماری واقفیت ہوئی، ہم نے آپس میں شادی کے عہد و پیمان کر لیے اور خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو بتا دوں گی، لیکن ابا جان نے اتنی مہلت نہ دی اور اپنی من مانی کر رہے تھے۔ میں تو زویا کی جرت پر حیران تھی کہ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کر رہی تھی، کتنی بے باک تھی وہ۔ میرا خیال درست تھا کہ اپنی پھوپھی پر تہمت لگا کر اس نے ان سے جان چھڑا لی اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ جانتی تھی کہ چاہت کی خاطر جان پر کھیل جانے والی یہ لڑکی اب اپنے ارادے سے باز نہیں آنے والی، لہٰذا میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی۔ دوبارہ اس کا گھر بسانا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو بالآخر ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ انہیں کینسر ہے، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی شوہر کو میں زویا کی بات آگاہی نہ کر پائی تھی کہ وہ اچانک بیمار ہو گئے اور کچھ عرصہ علیل رہ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ بچوں کی تمام ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آ پڑیں، اور اس سے بڑی ذمہ داری زویا کی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس سے نمٹنا تھا۔ اس کی خواہش پر میں نے اس لڑکے کو بلایا جس کا نام رستم تھا، اور اس سے بیاہ رچانے کو میری بیٹی نے یہ مرکہ سر کیا کہ بالآخر خلا لے کر ہی دم لیا۔ پہلی نظر میں رستم مجھے بالکل پسند نہ آیا۔ یوں وہ خوبرو اور پڑھا لکھا تھا، خوشحال خاندان کا چشم و چراغ تھا، مگر وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا ایک روپ بظاہر بہت اچھا اور دلکش، بلکہ دوسرا روپ گھٹیا اور کمتر تھا۔ اس سے مختصر سے انٹرویو کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو آخری بار سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ اسے بتایا کہ بیٹی یہ لڑکا مجھے صحیح نہیں لگ رہا، یہ بہت مادہ پرست ہے اور اپنے فائدے کو مد نظر رکھنے والا آدمی ہے، بعد میں کہیں تم کو پچھتانا نہ پڑے۔ ہمیں پچھتاوے کا لفظ تو میری لغت میں ہے ہی نہیں، جو کام کرتی ہوں ڈٹ کر کرتی ہوں، اور پھر میں بالکل نہیں پچھتاتی اور نہ ہی میں قدم پیچھے ہٹاتی ہوں۔ آپ بس میرا نکاح رستم سے کر دیجئے۔ کوئی چاہ نہیں رہا تھا بیٹوں کو کس طرح راضی کیا اور بیٹی کا نکاح اس کے من چاہے شخص سے کرا کے اسے رخصت کیا۔ شادی کے 15 روز بعد وہ آئی اور بتایا کہ رستم کہتا ہے جبکہ تمہاری پہلی شادی پر والدین نے تمہیں اتنا زیادہ جہیز دیا تھا تو اب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ اس نے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی، اگر اب اس کا یہ مطالبہ ہے تو تم فرصت لا دو، تمہارے بھائیوں کو دے دوں گی اور وہ سب کچھ لا دیں گے۔ 2 روز بعد میری بیٹی دوبارہ آئی، بولی ماں یہ وہی لسٹ ہے میں نے پڑھی، جہیز کے علاوہ اس میں ہماری جائیداد کی تفصیل کے ساتھ مطالبہ تھا کہ اس جائیداد میں جو حصہ زویا کا بنتا ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اس مطالبے پر تو میں لرز کر رہ گئی۔ میں نے کہا زویا
اس لالچی آدمی نے یہ کیا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ یہ جائیداد میرے نام ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ زویا کہنے لگی تو مکان کو جلد از جلد فروخت کر کے میرا حصہ مجھے دے دیجیے۔ میں نے بیٹوں سے بات کی تو وہ بولے امی بہن کا گھر تو ہم نے ہر حال میں بسائے رکھنا ہے، ہم گھر بیچ کر کرائے کے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ دے دیتے ہیں۔ بس انہوں نے اونے پونے گھر بیچا اور جو حصہ زویا کا بنتا تھا وہ اسے دے دیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا آپ کی دکان بھی ہے اور اس میں جو حصہ بنتا ہے وہ بھی دے دیں۔ میرا بڑا بیٹا بولا بھائی جان وہ دکان تو امی کو ان کے والد صاحب کے ورثے میں ملی تھی اور امی ابھی حیات ہیں، یہ دکان ہمارا ذریعہ روزگار ہے، اس کو بیچ دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ جو دکان ابا جان نے خریدی تھی وہ تو ان کے علاج کے لیے ہم نے بیچ دی۔ تو اب رستم کہنے لگا کہ آپ کی بہن نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرنا ہر حال میں طلاق تمہاری خاطر لے رہی ہوں، تو میں نے تب بھی شرط رکھی تھی کہ اگر جائیداد میں سے حصہ لاؤ گی تو ہماری شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ پوچھ لیں اپنی بہن سے، اس نے کہا تھا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ماں باپ کی جائیداد بکوا کر حصہ لاؤں گی، مگر مجھ سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ اب اسے اپنی شرط پوری کرنی پڑے گی، اس کا مطلب کہ اب ہم دکان بیچ کر سڑک پر بیٹھیں گے۔ میں بیوہ ہو چکی تھی اور میرے بیٹے بیچارے ابھی پوری طرح باپ کی وفات کے صدمے سے سنبھل نہ پائے تھے، نہ ہی وہ مالی لحاظ سے سنبھل سکے تھے، کیونکہ اگر ایک گھر اور ایک دکان فروخت کر کے انہوں نے اپنے باپ کی بیماری پر لگائی، اب ایک گھر رہنے کی خاطر اور ایک دکان ذریعہ روزگار باقی رہ گئی تھی جو میرے مرنے کے بعد ہی بچوں کو ملنے والی تھی۔ میں ابھی زندہ تھی اور یہ دونوں چیزیں میرے شوہر وفات سے قبل میرے نام کر گئے تھے تاکہ بچے کہیں بڑھاپے میں مجھے دربدر نہ کر دیں۔ بیٹوں نے تو ایسا نہ کیا، مگر بیٹی جو اللہ کی رحمت کہلاتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہمیں ضرور کنگال اور دربدر کیا۔ پہلے میرا گھر بکوا دیا اور پھر دکان کے پیچھے پڑ گئی، بالآخر دکان بکوائی اور اپنا حصہ لے گئی۔ آج یہ عالم ہے کہ نہ گھر رہا نہ دکان رہی۔ زویا نے ہمیں غربت میں دھکا دے دیا، مگر وہ اس عمل پر بالکل شرمندہ نہیں۔ کہتی ہے میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میرے بیٹے دوبارہ بقیہ پیسوں سے دکان نہ خرید سکے اور وہ رقم بھی تربتر ہو گئی۔ آج دونوں کسی کی دکان پر نوکر ہیں، جبکہ کرائے کے مکانات میں ہم جگہ جگہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ روز بروز کرائے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، پھر گھر بدل کر کوئی سستا کرائے کا مکان تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم ایک گندے سے محلے میں ایک کمرے کے گھر میں رہ رہے ہیں جس کی بوسیدہ چھت بارش میں ٹپکنے لگتی ہے۔ میرے مرنے کے بعد اگر بیٹی اپنا حصہ لیتی تو کم از کم مجھے بڑھیا کو یوں دربدر تو نہ ہونا پڑتا۔ سچ ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور انہیں ان کا حصہ بھی ملنا چاہیے، مگر والدین کی وفات کے بعد زندہ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکالنا کہاں کی نیکی ہے۔ جو بیٹیاں خود سر ہو جاتی ہیں وہ رحمت نہیں رہتی، ماں باپ کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔